آپ نے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی، این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک سیب میں نا 90 کیلوریز انرجی ہوتی ہے۔ ایک سیب میں 4.4 گرامز ڈائٹری فائبر ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو مضبوط بناتے ہیں اور ہمیں کانسٹیپیشن سے بچاتے ہیں۔ ایک سیب کے اندر کیلشیم ہوتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک سیب کے اندر آئرن ہوتا ہے جو کہ ہمارے خون کے اندر موجود ریڈ بلڈ سیلز کو بڑھاتا ہے۔ ایک سیب کے اندر وٹامن اے ہوتا ہے جو کہ ہماری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے کچھ ریسرچز سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ سیب جو ہے وہ ہمارے اندر موجود خراب اور کینسرس سیلز کو تباہ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اب ان ساری خصوصیات کی بنا پر اگر میں یہ کہوں کہ آپ دنیا کے سارے کھانے اور فروٹ چھوڑ کے صرف سیب کھانا شروع کر دو تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں، اگر ہم جس فروٹ کو بھی اس نظر سے دیکھیں گے تو اس میں ہمیں فائدے ہی فائدے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر اورنج، ایک اورنج میں نا 60 کیلوریز انرجی ہوتی ہے۔ ایک اورنج میں بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے وٹامن سی کی جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک اورنج کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو فریش کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ این اورنج اے ڈے کین ہیلپ یو ٹو لک ینگ ایون ایٹ دا ایج آف 50۔ ایک اورنج میں نا وٹامن B6 ہوتا ہے جو کہ ہمارے خون کے اندر ہیموگلوبن بناتا ہے اور میگنیشیم کے ذریعے سے ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے۔ ایک اورنج کے اندر نا ڈی لیمونین ہوتا ہے جو کہ ہمیں لنگ کینسر، سکن کینسر، حتیٰ کہ بریسٹ کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے میں نے آپ کو اورنج کی اور ایپل کی صرف چند خصوصیات بتائی ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان چند خصوصیات کی بنا پر آپ یہ بتائیں کہ اورنج اچھا ہے یا پھر ایپل اچھا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اورنج اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو ایپل ہے وہ برا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایپل اچھا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ جو اورنج ہے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ بالکل یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ اگر آپ کے بچے کو میتھ اور فزکس سمجھ نہیں آتی لیکن دوسری طرف وہ آرٹس میں، ادب میں، سپورٹس میں اچھا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نالائق ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی نیورل وائرنگ کو دوسرے سارے انسانوں سے مختلف بنایا ہے۔ ایون کہ جو دو جڑواں بچے ہوتے ہیں ان کی نیورل وائرنگ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، بالکل اورنج اور ایپل کی طرح۔ اب ہمارے دماغ کے دو مین حصے ہیں، لیفٹ برین اور رائٹ برین۔ اب ہر انسان یا تو لیفٹ برین ہوگا یا پھر رائٹ برین ہوگا۔ اب جو انسان لیفٹ برین ہوگا وہ لاجیکل اور انالیٹیکل تھنکنگ میں اچھا ہوگا، یعنی وہ پڑھنے لکھنے سے ریلیٹڈ ہر کام میں اچھا ہوگا۔ اور جو انسان رائٹ برین ہوگا وہ آرٹس میں، ادب میں، سکیچز میں، سپورٹس میں اچھا ہوگا، یعنی پڑھنے لکھنے کے علاوہ ہر ایک کام میں اچھا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ رائٹ برین پیدا ہو گیا تو آپ چاہ کر بھی اس کو لیفٹ برین نہیں بنا سکتے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں آئی ہے کہ آپ اس میں اورنج ڈالیں اور دوسری سائڈ سے ایپل نکل جائے، یا پھر آپ ایک سائڈ سے ایپل ڈالو اور دوسری سائڈ سے اورنج نکل جائے۔ اب اس ساری کہانی کا ایک ہی سولوشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ رائٹ برین ہے یا لیفٹ برین ہے، اورنج ہے یا ایپل ہے، آپ کے پاس ایک ہی سولوشن ہے کہ آپ صرف اسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس تو یہ بھی سولوشن نہیں ہے۔ اب یہ ساری کہانی سننے کے بعد آپ کم سے کم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا بچہ نالائق ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ وہ اورنج ہے مگر ایپل نہیں ہے، یا پھر ایپل ہے تو اورنج نہیں ہے۔ ویسے بھی اورنج ہو یا ایپل کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں کا اپنا ذائقہ ہے، دونوں کی اپنی اہمیت ہے، اور سب سے بڑھ کے دونوں ہی انسان کے لیے بہت اہم ہیں۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.